بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم من عندہ علم الکتاب۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، مسلسل آپ بہترین خطبہ و ذاکرین، بہترین متکلمین، علماء کرام کو سماعت فرما رہے ہیں، اور اس میدان میں یقیناً ایک ادنا سا طالب علم ہوں، جو کچھ اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، جو کچھ علم حاصل کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ جو وقت دیا گیا ہے اس کے وقت کے اندر انشاءاللہ گفتگو کو تمام کروں گا۔ خوشا نصیب ان حضرات کا کہ جو یہاں اس مقدس بارگاہ میں آنے کے بعد ذکر محمد و آل محمد، فضائل مناصب و مناقب محمد و آل محمد کو سماعت فرما رہے ہیں، اور یقین جانیے کہ یہاں پر بگھرا شریف کے اندر درگاہ عالیہ جناب حضرت ابوالفضل العباس باب الحوائج، یہاں پر جو ایک ماحول ہے، ایک روحانی ماحول ہے، خدا کا شکر ہے، ہر طرف ایک دینی ماحول اور دینی مظاہرہ آپ سبھی حضرات مل کر کے کر رہے ہیں، اور یہ مجالس کے پروگرام، یہ محافل کے پروگرام، یہ ذکر محمد و آل محمد کے پروگرام، یہ دین کو اور شریعت کو زندہ کرنے کے لیے ہے، دین و شریعت کو زندہ رکھنے کے لیے ہے۔ لہٰذا جب اس طرح مقدس بارگاہوں میں جائیں تو دین کا پورا خیال رکھیں، اور بالخصوص اخلاق اسلامی کا خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آج ہمارے جسم میں طاقت ہے، قوت ہے، ہم عالم شباب میں ہیں، مرحلہ جوانی میں ہیں، اور کوئی بزرگ ہے، ہم اس کو کچلتے چلے جا رہے ہیں، ہم یہ توجہ نہیں کرتے کہ ہمارا پیر کہاں پڑ رہا ہے، ہمارا ہاتھ کہاں لگ رہا ہے۔ لہٰذا یہ بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے، یہاں اسلام بھی زندہ رہے اور اخلاق اسلامی بھی زندہ رہے، یہاں مجتمع اسلامی بھی زندہ رہے اور اسلام کی اقدار بھی زندہ رہیں۔ یقین جانیے مجھے کوئی ایسا منظر تو نظر نہیں آیا، لیکن کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ مومنین کے سامنے جتنا آپ ذکر کرتے رہیں گے اس کا مومنین کو فائدہ پہنچے گا، تو ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اس لیے ذکر نہیں کیا جاتا، اس لیے نصیحتیں نہیں کی جاتی کہ معاشرے میں، مجتمع میں کوئی کمزوری ہے یا کوئی پریشانی ہے، بلکہ اس لیے کی جاتا، اس لیے یہ تذکرہ کیا جاتا ہے، اس لیے نصیحتیں کی جاتی ہیں کہ تاکہ کوئی پریشانی آنے نہ پائے، آنے سے پہلے مومنین اس کو دور کر دیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، مجھے معلوم ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں جو حضرات ساری رات جنہوں نے شب بیداری کی ہے، درگاہ میں رہے ہیں، دعائیں کی ہیں، مناجاتیں کی ہیں، اور اگر نہیں کی ہیں تو آنے والی رات میں یقیناً کریں گے، اور وہ نماز صبح پڑھ کر کے سوئے ہیں، جی میرا یعنی حسن ظن تو یہی ہے، حسن ظن تو یہی ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی عزادار جناب عباس ہو اور جناب عباس کی بارگاہ میں نماز صبح کو قضا کر دے، یہ نہیں ہو سکتا، لہذا حسن ظن ہے یہ میرا۔ تو خدا نہ کرے کہ کوئی یہاں آ کر کے بھی نماز کو قضا کر رہا ہو۔ اگر کسی انسان کو یہاں آنے کے بعد بھی نماز کی توفیق نہیں ہوئی تو اسے ایک مرتبہ اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ آیا وہ کربلائی ہے یا نہیں ہے، وہ عزادار امام حسین ہے یا نہیں ہے۔ ارے جس مولا نے اس دین کو بچانے کے لیے، ان نمازوں کے قیام کے لیے، احکام شریعت کی حفاظت کے لیے 72 قربانیاں دے دیں، کیا اس مولا کا چاہنے والا مولا کے گھر میں رہ کر کے اس نماز کو ترک کر دے گا؟ صلوات علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، مجھے اس بات کے اعتراف میں کوئی بھی کسی طرح کا کوئی شرمندگی نہیں، کوئی جھجک نہیں کہ میں فنون خطابت سے ناواقف ہوں، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، صحیح ہے، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ رہا ہوں۔
فنون خطابت مجھ سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، اور فنون خطابت انشاءاللہ میرے بعد بھی آپ سنتے رہیں گے، صحیح نا؟ فنون خطابت کا دائرہ بالکل الگ ہے، وہاں پانی میں آگ بھی لگی رہے، نہ آگ بجھے اور نہ پانی ختم ہو، صحیح ہے نا؟ دونوں برابر رہیں، تو وہ ایک خطابت کا اپنا فن ہے۔ لیکن میں ایک طالب علم اور اس عمامے اور اس ردا کی ذمہ داری، اس لباس رسول کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے بس چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور پیغام دینا چاہتا ہوں میں آپ کو اور یقین جانیے کہ ہماری کمیٹی چاہے وہ یہاں، اب اس کا میں کیا نام دوں، یہاں بگھرا شریف ہی کہتے ہیں اس کو، جبکہ جوگی پورے کا تو ایک نام آ گیا ہے ہمارے سامنے ایک زمانے سے کہ اس کو نجف ہند کہا جاتا ہے، یہی ہے نا، نجف ہند۔ اچھا نجف ہند کیوں ہے جوگی پورا؟ غور کیجئے گا ذرا، کیونکہ وہاں حضرت علی علیہ السلام کا معجزہ ہوا، کرامت ہوئی، یہی ہے نا، تو لہذا نجف ہند ہے جوگی پورا۔ تو اگر باپ جوگی پورے میں ہو، علی حضرت علی امیر المومنین جوگی پورے میں ہوں، تو وہ نجف ہند ہو سکتا ہے، تو اگر باب الحوائج بگھرے میں ہوں تو کربلائے ہند کیوں نہیں کہی جا سکتی؟ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ تو آپ کربلائے ہند میں ہیں، اور ایک بار سب مل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ وہ نجف ہند ہے تو آج ہم کربلائے ہند میں جمع ہیں، جی ابھی چند دن پہلے نجف ہند میں جمع تھے، اب کربلائے ہند میں جمع ہیں، صحیح نا؟ لہذا یہ دونوں جگہیں نجف ہو یا کربلا ہو، دونوں مقدس ہیں، دونوں مقدس ہیں۔ مجھے انصاف سے بتائیے کہ ہمارے یہاں نسبتوں ہی کا تو احترام ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ نسبتوں کا احترام ہے، غور کیجئے گا، اور اسی بات پہ ہمارے اوپر اعتراض بھی ہوتا ہے۔ یہ قبروں کی پرستش کرتے ہیں، یہ قبروں کی عبادت کرتے ہیں۔ بھائی اگر قبروں کی عبادت کرنا ہوتی تو ہندوستان کا رہنے والا، امریکہ میں زندگی گزارنے والا، لندن اور یورپ کے ممالک میں رہنے والا دور دراز کا سفر کر کے کربلا اور نجف نہ جاتا، مدینے اور سامرہ اور کاظمین نہ جاتا؟ کہاں کون سا ملک ہے کہ جہاں قبرستان موجود نہیں ہے؟ اگر ہمارے نہیں ہیں تو دوسرے لوگوں کے موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر قبروں کی پرستش مراد ہوتی تو وہیں کر لیتے۔ اس کا مطلب کہ ہم قبروں کو نہیں پوجتے، قبروں کی عبادت نہیں کرتے، مزاروں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو اس نسبت کا احترام کرتے ہیں کہ جو اس مزار میں موجود ہے۔ صلاۃ علی محمد والے محمد۔ ہم مزاروں کی پوجا نہیں کرتے، ورنہ قبروں کی، ورنہ قبروں کی کہاں کمی ہے، کہاں قبرستان نہیں ہے؟ لیکن اس قوم کو آپ نے کسی عام قبرستان میں کسی قبر کو بوسہ دیتے دیکھا؟ کسی عام قبر کے سامنے گڑ گڑاتے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا؟ تو پھر اعتراض کس بات پہ ہے؟ ہم نسبتوں کا احترام کرتے ہیں۔ اچھا نسبتوں کا احترام یہ پوری امت کرتی یا نہیں کرتی؟ سوال ہے یہ، غور کیجئے گا ذرا۔ بھئی نسبتوں کا احترام یہ پوری امت مسلمہ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ کرتی ہے۔ کیوں؟ اگر ہم قبر رسول کو بوسہ دیں تو آپ شرک کہیں، قبر ائمہ کو بوسہ دیں تو آپ شرک سے تعبیر کریں، آپ ہمیں دین سے نکال دیں، اور وہیں رہ کر کے قبر رسول کے قریب رہ کر کے جب آپ حجر اسود کو بوسہ دیں تو آپ پکے مومن کہلائیں۔ صلاۃ علی محمد والے محمد۔ وہیں کوئی بہت دور کا فاصلہ بھی نہیں ہوا، وہیں قبر رسول ہے، صحیح ہے نا؟ وہیں مزارات ہیں، صحیح ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہیں انہی دو شہروں کے اندر اتنا فرق آ گیا کہ دیوار چومنے والا مومن ہے، غور کیجئے گا ذرا، پتھر چومنے والا مومن ہے، اور قبر رسول کو بوسہ دینے والا وہ مشرک ہے۔ جی اچھا یہ حجر اسود مقدس کیسے ہو گیا؟ ایک سوال تو ہے اپنی جگہ۔ بھئی حجر اسود کو تقدس کہاں سے ملا؟ ایک سوال ہے، کہاں سے ملا حجر اسود؟ تصدق کہاں سے ملا؟ یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ عظمت حجر اسود کو ایک پتھر کو کہاں سے ملی؟ تو سب کہیں گے، ہر مسلمان کہے گا کہ یہ حضور کے دستہائے مبارک سے
مس ہو گیا، جی نبی کے دستہائے مبارک سے مس ہو گیا تو محترم ہو گیا، قابل تعظیم ہو گیا، قابل عظمت ہو گیا۔ تو جس نبی نے پتھر کو اتنی عظمت دے دی، وہ نبی اور آل نبی کتنے عظیم ہوں گے؟ صلاۃ علی محمد و آل محمد، وہ کتنے عظیم ہوں گے؟ وہاں بوسہ دینا شرک۔ عزیزان گرامی، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کہ جب کسی تحریک کو، کسی مشن کو زندہ رکھنا ہوتا ہے تو صاحب مشن کی محبت ضروری ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ اگر کسی تحریک، کسی مشن کو زندہ رکھنا ہے تو ضروری ہے کہ صاحب مشن کا احترام باقی رہے، اس کی تعظیم باقی رہے۔ اگر اس کا احترام، اس کی محبت اس قوم کے دل میں نہیں رہے گی تو نہ وہ تحریک زندہ رہ سکے گی، نہ وہ مشن زندہ رہ سکے گا۔ لہذا وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام کی نقابیں اپنے چہروں پہ ڈال لی تھیں اور وہ طول تاریخ میں اسلام کو مٹانے کا کام کرتے رہے تھے، انہوں نے پہلا ہدف اپنی زندگی کا یہ قرار دیا کہ ہم نہ صاحب دین کی عظمت کو باقی رہنے دیں گے، نہ جب اس کی عظمت باقی رہے گی تو دین بھی باقی نہیں رہے گا۔ صلاۃ علی محمد و آل محمد۔ لہذا یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی، ایسے ہی نہیں ہو گیا سب کچھ۔ عبد الوہاب کی قبر آج بھی موجود ہے، اس پہ سلامی دیتی فوج۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ جو بدعتوں کا بانی تھا اس کی قبر آج بھی موجود ہے، اس پہ فوج سلامی دے رہی ہے۔ اور وہ کس کا کلمہ پڑھ رہا تھا؟ وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بھئی یہی تو پریشانی ہوئی، اچھا ہوتا یہ کلمہ نہ پڑھا ہوتا انہوں نے۔ غور کیجئے گا ذرا، آج تک پوری امت مسلمہ کو پریشانی ایک ایسی ذات سے ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ غور کیجئے ذرا، پوری امت مسلمہ پریشان ہے ایک ایسی ذات سے جس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن کلمہ نہ پڑھ کے اسلام کو اور رسول اسلام کو کوئی اذیت نہیں پہنچائی، اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچائی، لیکن جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہی اسلام کے دشمن نکلے۔ صلاۃ علی محمد و آل محمد۔ اور فرمایا کلمہ پڑھنے والے، آپ دیکھیے کلمہ پڑھنے والے کیا کر رہے ہیں، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا سب اس کے خلاف ہیں۔ میں ایک جملہ کہوں گا جناب ابو طالب کے لیے کہ وہ بات یہاں آ گئی۔ میں تو کہتا ہوں لاکھوں سلام ہو جناب ابو طالب پہ کہ کلمہ نہ پڑھا۔ میں کہتا ہوں لاکھوں سلام جناب ابو طالب پہ کہ کلمہ نہ پڑھا۔ کیوں؟ مورخین، محدثین، راویان اسلام قلم لیے بیٹھے تھے۔ غور کیجئے گا ذرا، قلم دوات لیے بیٹھے تھے، جو کلمہ پڑھے اس کے اسلام کی ڈیٹ لکھ دو۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے بس؟ جو کلمہ پڑھے اس کے اسلام کا دن لکھ دو، تاریخ لکھ دو، ڈیٹ رقم کر دو۔ اس تاریخ میں اسلام لایا، اس تاریخ میں مومن ہوا، اس تاریخ میں مومن ہوا۔ ہم سے پوچھنا چاہتے ہو 1,24,000 صحابہ کے اسلام لانے کی تاریخ ہمیں معلوم ہے، کون کس تاریخ میں اسلام لایا، کون کس دن اسلام لایا، کون جو ہے کس سن میں اسلام لایا۔ لیکن خدا کی قسم اگر ابو طالب بھی کلمہ پڑھ لیتے تو ایک تاریخ لکھ دی جاتی، ابو طالب اس دن ایمان لائے۔ غور فرمائیے ذرا کہ ابو طالب اس روز ایمان لائے، اس روز کلمہ پڑھا۔ اچھا ہوا ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھا، کیوں؟ جن کی ڈیٹ لکھی گئی اسی ڈیٹ نے بتا دیا کہ مسلمان تو یہاں سے ہوئے، پہلے کافر تھے۔ صلاۃ علی محمد و آل محمد۔ یہ مسلمان تو یہاں سے ہوئے، یہ مسلمان تو یہاں سے ہوئے جس دن کلمہ پڑھا، پہلے کیا تھے؟ تو جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس کی ڈیٹ رقم ہو گئی، وہ ڈیٹ نہیں لکھی گئی، یہ بتایا گیا پہلے کافر تھے۔ اور کیجئے گا، یہ بتایا گیا کہ پہلے کافر تھے۔ لاکھوں سلام ہو فراست جناب ابو طالب کو کہ بغیر کلمہ پڑھے اگر اسلام کی حفاظت ہو سکتی ہے تو پھر میں اپنے کردار کو مجروح کیوں کروں؟ صلاۃ علی محمد و آل محمد۔
میں اپنی شخصیت کو مجروح کیوں کروں؟ اگر بغیر کلمہ پڑھے اسلام اور رسول اسلام کی حفاظت ہو سکتی ہے تو پھر مورخ کو موقع کیوں دوں کہ کس دن ایمان لائے، کس دن اسلام لائے؟ اور ہمارے تو نہیں پڑھا جناب ابو طالب نے کلمہ۔ اچھا بس ایک بات کہہ کے جلدی سے میں دوسری طرف جانا چاہ رہا ہوں جو میرا پیغام ہے، اور یہ 10-20 منٹ ضروری بھی ہیں تاکہ پیغام پہنچانے سے پہلے یہ بھی پتہ چل جائے کہ بھئی فضائل بھی پڑھتے ہیں، خالی تبلیغ نہیں کرتے۔ وہ بڑا مسئلہ ہو گیا میرے ساتھ یہ قبلہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں جب کہیں سے کوئی بات آتی اما وہ تو تبلیغ ہی کرتے ہیں، اور بڑی مشکل ہو گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ تبلیغ کوئی بری بات ہے، اور ہمارا ایسا لگتا ہے تبلیغ کوئی بری بات ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب پہنچا دو اس پیغام کو۔ وہی لفظ تبلیغ اسی سے ہے، بلغ امر کا صیغہ، آرڈر کا صیغہ، صحیح ہے نا؟ تو تبلیغ کہتے ہیں کسی پیغام کو پہنچانے کو، غور فرمائیے ذرا، کسی پیغام کو پہنچانے کو تبلیغ کہتے ہیں اسلام میں۔ قرآن نے تبلیغ سے کہا کہ تبلیغ ہے یہ۔ اب وہ پیغام چاہے ولایت کا ہو، وہ پیغام چاہے معاشرے کا ہو، وہ پیغام چاہے سوسائٹی کا ہو، وہ پیغام چاہے اہل بیت کا ہو، یا میرے گھر کی اپنی مشکلات کا ہو۔ غور کیجیے بھئی، میرے اپنے گھر کی مشکلات کا ہو، میری گلیوں کا ہو، میرے محلوں کا ہو، میری بستی کا ہو، میرے شہر کا ہو، میرے ملک کا ہو، اب جو بھی پیغام دیا جائے اصلاح کے لیے اسے اسلام تبلیغ کہتا۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد، اسے اسلام تبلیغ کہتا۔ ایک بار سب مل کے صلاۃ پڑھیں ایک بار اور۔ تو عزیزان گرامی، کلمہ نہیں پڑھا، بس ایک بات عرض کر کے یہاں سے جلدی سے گزرنا مجھے، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ مجھے انصاف سے بتائیے مسلمانوں کے پاس اسلامی کتنے رسم و رواج ہیں؟ غور کیجئے گا ذرا، کتنے رسم و رواج ہیں امت مسلمہ میں اسلامی؟ بہت سارے ہیں، بہت سارے مراسم ہیں جو اسلامی طور پہ انجام دیے جاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، پہلی رسم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اسلامی ہے رسم یا نہیں ہے؟ غور کیجئے گا ذرا، رسم اسلامی ہے یا نہیں ہے؟ اسلامی ہے، اور اس کے لیے بھی مولانا تلاش کیے جاتے ہیں، اس کے لیے بھی مولانا تلاش کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب معاشرہ اتنا پستی میں چلا گیا کہ اسے اپنی دی ہوئی اذان و اقامت پہ بھی یقین نہ رہا۔ غور کیجئے گا ذرا، صلاۃ علی محمد وعلی محمد، مولانا کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ بھائی مولانا کی کیا ضرورت ہے؟ ہر مسلمان کو اذان یاد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سنیے ذرا، ختنے کی دعا مولانا کو بلا لو، واہ، قربانی کی دعا، ابھی عید الاضحیٰ آئے گی، قربانی کی دعا مولانا کو تلاش کرتے پھریں گے لوگ، ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے نا، مولانا کو بلا لو۔ ارے بھائی مولانا کبھی ہے کبھی نہیں ہے تو کیا کیجئے گا؟ غور کیجئے گا ذرا، تو کتنا اچھا ہو کہ اتنی دینی معلومات تو ہر مومن کو ہونی چاہیے کہ اگر مولانا نہ مل سکے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ جی یہ بات میں نے ایک جگہ کہہ دی، ایک مولانا نیچے بیٹھے تھے، یہاں بھی ماشاءاللہ علماء کرام کا مجمع، ایک صاحب نیچے بیٹھے مولانا محمد، کہنے لگے مولانا پھر ہمارا کیا ہوگا؟ میں کہتا بھیا دین روزی روٹی کے لیے تو آیا نہیں تھا کہ تمہارا اور میرا کیا ہوگا۔ دین روزی روٹی بانٹنے نہیں آیا تھا، دین تو ہدایت کے لیے آیا تھا، دین تو تعلیم دینے کے لیے آیا تھا، دین تو جہالت سے نکالنے کے لیے آیا تھا۔ دین نے تو یہ کہا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور ہر ایک مسلمان عورت پہ واجب ہے۔ اس لیے نہیں آیا تھا کہ سب کو جاہل بنا کے میں دکان چلانے لگوں۔ غور کیجئے گا ذرا، اس لیے نہیں آیا تھا دین کہ سب کو جاہل رکھ کر کے اور میں دکان چلانے لگوں۔ ختنہ کے 500 روپے لوں گا، حدیث قصہ کے 1000 لوں گا۔ کیوں؟ یہ پڑھ نہیں سکتے، ان کی مجبوری، پڑھوائیں گے تو مجھ سے ہی۔ اچھا مومنین نے بھی ایک کچھ ایسا سلسلہ بنا لیا کہ یہ سب کو دیں گے، یہ بھی سب کو دیں گے، نہ دینے کے تو مولوی کو نہیں دینے گے،
انہیں یہ ڈر لگا رہتا کہ کہیں یہ حرام میں تو خرچ نہیں کر دے گا. صلاۃ محمد علیہ محمد. یہ بھی جو ہے واقعہ ائمہ مساجد کی اتنی بری حالت ہے، یہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ یہاں سب ائمہ مساجد بھی ہیں. اتنی بری حالت ہے کہ صبح سے شام پیشانی پہ 10 بوسے. پیشانی پہ کتنے بوسے ہو جاتے ہیں؟ کتنے کیس کر لیے مومنین نے؟ 10 20. ایک آدھ گلے پہ بھی لے بھاگتا. صلاۃ محمد علیہ محمد. ایک آدھ بوسا گلے کا بھی لے لیتا ہے نا. تو 10 20 بوسے پیشانی کے لے لیے، ہاتھ چوم لیے، قبلہ 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 کرتے زبان نہیں تھکتی ہیں. جب بات آئی کہ گھر کے نوکر کو کتنی تنخواہ؟ کہا 8,000. گھر کے نوکر کی کتنی تنخواہ؟ مولانا کیا کریں، اب کوئی کام کرنے والی 5-6 ہزار سے کم لیتی ہی نہیں. کتنے گھر کا کام کر رہی؟ میرے اکیلے کا، پڑوسیوں کا نہیں کراتے، پورے محلوں والوں کا نہیں کراتے، گلی والوں کا نہیں کراتے، سارے مومنین کا کرا دو اسی سے 5,000 میں. تو وہ ایک گھر کا کام کر کے 5,000 6,000، یہ پوری قوم کی ہدایت کر کے نوکر کے برابر رہ گیا. صلاۃ محمد علیہ محمد. ایسا ہے یا نہیں ہے جی؟ میں نے میرٹھ میں اس بات کا ذکر کیا تو ایک صاحب دوسرے دن آئے، کہنے لگے مولانا میں نے ہر مسجد کے اندر جو وقف کی مسجدیں تھی سب کی 2-2 ہزار تنخواہ بڑھا دی. مگر خدا کا شکر ہے کہ ایک بیان نے کم سے کم علماء کرام کے لیے 2-2 ہزار تنخواہ تو بڑھوا دی. صلاۃ محمد علیہ محمد. اور کیجئے ذرا، مہنگائی بہت ہو گئی تو کس کے لیے ہو گئی؟ خالی بزنس مین کے لیے؟ خالی کسان کے لیے ہو گئی مہنگائی؟ مزدور کے لیے ہو گئی مہنگائی جی؟ عالم کے لیے بھی تو ہو گئی یا نہیں؟ وہ ایک صاحب کہنے لگے دبئی میں کہ مولانا 5 سال سے ایک ہی لفافہ مل رہا، 5 سال سے ایک ہی لفافہ مل رہا، 5 سال ہو گئے. کہ انڈا جب دہلی میں جو ہے وہ 4 روپے کا مل رہا تھا تب بھی وہی لفافہ، اب 8 روپے کا ہو گیا تب بھی وہی لفافہ. اور اب 8 روپے کا ہو گیا تب بھی وہی لفافہ مل رہا ہے. اب 10 کا بھی ہے. دیکھیں نقن بھائی بتا رہے ہیں 10 کا بھی ہے، کیونکہ میں لینے نہیں جاتا، میرے بچے لینے آتے ہیں، اس لیے ان کو صحیح پتا ہوگا. صلاۃ محمد علیہ محمد. تو لفافہ وہی، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، صحیح ہے نا؟ کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. تو بھائی میں کہہ رہا ہوں یہ 10 بوسے دینے کے بجائے سے 10,000 کی تنخواہ میں اضافہ کر دو، بوسے دینا چھوڑ دو. کیونکہ ان 10 مرتبہ بوسے دینے سے اس کے بچوں کا پیٹ نہیں بھرے گا، 10 مرتبہ بوسے دینے سے اسے بچوں لباس نہیں ملے گا، 20 مرتبہ بوسہ دینے سے اس کے بچوں کی فیس ادا نہیں ہوگی. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ محاورہ صادق آ جائے کہ چراغ کے نیچے یہ اندھیرا ہوتا کہ سب کے پڑھ لیے، جو سب کو پڑھا رہا تھا اسی کا جائز رہ گیا. صلاۃ محمد علیہ محمد جی. ہے ایسا یا نہیں ہے جی؟ تو تھوڑا سا غور کیجئے ان چیزوں کے اوپر. ایسا یا نہیں؟ بس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. تو عزیزان کرام میں یہ عرض کر رہا تھا، کہاں چلی گئی بات، کہ یہ مراسم ہیں ہمارے ہاں یا نہیں ہے نا؟ بسم اللہ ہوگی پہلے دن جب مکتب جائے گا، آگے جا کے روزہ کشائی ہوگی، پہلا روزہ رکھے گا. کتنے سال کے بچے نے پہلا روزہ رکھا؟ 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال، نابالغ ہوتے ہوئے پہلا روزہ رکھا، صحیح ہے نا؟ اچھا جب پہلا روزہ نابالغ نے رکھا تو اس پہ واجب تھا یا نہیں؟ اتنے مسائل تو سبھی جانتا ہے یہ مجمع. نابالغ پہ روزہ رکھنا واجب تھا یا نہیں؟ نہیں تھا نا. اچھا اس نے نابالغ نے روزہ رکھا، جتنے بالغ ہیں سب خوش ہو رہے ہیں. غور کیجئے گا ذرا، روزہ رکھا نابالغ نے جس پہ واجب نہیں تھا، اس پہ سب خوش ہو رہے ہیں. چچا کو بلاؤ پہلا روزہ رکھا، پھوپھی کو بلاؤ پہلا روزہ رکھا، ممانی کو بلاؤ پہلا روزہ، 200 کلومیٹر 400 کلومیٹر کے زحمت بھرے سفر، کس لیے پہلا روزہ رکھا بچے نے. پتہ چلا جس گھر میں جشن منایا جا رہا تھا کہ اس بچے نے پہلا روزہ رکھا، وہاں سارے بالغ بغیر روزے کے جشن منا رہے تھے. صلاۃ محمد علیہ محمد. جن پہ واجب تھا ان میں ایک بھی روزے دار نہ تھا. جن پہ واجب تھا روزہ ان میں ایک بھی روزے دار نہ تھا، اور جشن وہ منا رہے تھے جو روزہ نہیں رکھے ہوئے تھے.
اس سے بڑی کوئی ستم ظریفی ہو سکتی ہو اسلام کے ساتھ؟ اس سے بڑا کوئی المیہ ہو سکتا شریعت محمدی کے ساتھ کہ شریعت محمدی کے نعرے لگانے والے حفاظت کے دعوے دار ہیں اور انہی کے گھروں میں شریعت محمدی پامال ہو رہی ہے؟ پھر کہتے ہیں ہم کربلائی ہیں، ہم مولائی ہیں، ہم عزادار ہیں۔ ارے تم کہتے رہو کہ تم سب کچھ ہو، جب تک ادھر سے آواز نہ آئے کہ تم ہمارے ہو مطمئن نہ ہونا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب ایک ایک رسم آگے بڑھتی چلی جا رہی، سارے رسم ادا کر لیے نا، اذان سے لے کر کے روزہ کشائی تک۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مولانا جی، کسی بچے کو کلمہ پڑھا لیا؟ بھئی اس بچے کو کلمہ پڑھا لیا آپ نے؟ اذان تو کسی مسلمان کے کان میں کہو گے نا، اقامت تو کسی مسلمان کے کان میں کہو گے نا، بسم اللہ تو کسی مسلمان سے پڑھواؤ گے نا، قرآن تو مسلمان پڑھے گا نا، تو کیا اس سے آپ نے کلمہ پڑھوا لیا؟ تو ہر ایک مفتی کا جواب ایک ہی ہوگا، مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ارے جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہو اسے کلمہ پڑھوانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہو اسے کلمہ پڑھوانے کی ضرورت کیا؟ تو ہم بھی تو 1400 سال سے یہی بتا رہے ہیں، ارے جو نبی کا پالنے والا ہو اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، پر ہمارے تو عزیزان گرامی، اب میں آیت کی طرف نہیں جاؤں گا، آدھا وقت نکل گیا، بس 2-4 باتیں علم کے حوالے سے مجھے کرنا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا تھا، ترجمہ پیش کر رہا ہوں آیت کا، جو آیت کی جس آیت کی تلاوت کی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا، اے میرے حبیب یہ کفار و مشرکین تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو، تمہیں خدا نے نبی نہیں بنایا۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، ان سے کہہ دو کہ تمہاری رسالت اور نبوت کی گواہی کے لیے ان لوگوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک اللہ کافی ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے، اور ایک اس کی گواہی کافی ہے، من عندہ علم الکتاب، کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ غور کیجئے گا ذرا، 2 گواہیوں سے نبوت ثابت ہوگی قرآن کے مطابق، 2 گواہیوں سے نبوت ثابت ہوگی، 2 گواہیوں سے تمہارے نبی کی رسالت ثابت ہوگی۔ ایک آسمان پہ اللہ کی گواہی، غور کیجئے گا ذرا، ایک آسمان پہ اللہ کی گواہی، دوسرے روئے زمین پہ ایک انسان کی گواہی۔ اگر اللہ اکیلا گواہی دیتا رہے تو نبوت اور رسالت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارا اگر وہ اکیلا گواہی دیتا رہے تو قرآن کے مطابق رسالت و نبوت رسول ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کوئی روئے زمین پہ گواہی نہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت و نبوت بھی نبی کریم کی ایک گواہی پہ ٹھہری ہوئی ہے کہ اگر وہ گواہ آ جائے اور گواہی دے دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت ثابت ہو جائے۔ ایک گواہی اللہ کی طرف سے آئی، ایک گواہی اللہ کے گھر سے آئی، تب جا کر کے نبی کی نبوت آگے بڑھی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو 2 گواہیاں، لیکن ذرا غور کیجئے علم کی اہمیت کیا ہے، علم کا مقام کیا ہے، علم کی عظمت کیا ہے۔ ایک طرف گواہی میں خداوند عالم نے اپنی ذات کو رکھا، ایک طرف کون ہے؟ خدا کی، اللہ کی ذات، دوسری طرف اس انسان کو رکھا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس کا مطلب علم کی کتنی قدر ہے کہ نبوت اور رسالت کی گواہی کے لیے بھی کسی جاہل کی گواہی کو قبول نہیں کیا، ورنہ کسی جاہل کی گواہی کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس عالم کے من عندہ علم الکتاب، جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہو۔ اب سارے مسلمان، مفتیان دین، مجتہدین، علماء کرام، حافظان قرآن، قاریان قرآن، سب مل کر کے بتا دیں وہ کون انسان ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ سب مل کے بتا دیں کون ہے وہ۔ اب سب
مل کے بتا دیں کہ کون ہے وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ ہمیں تو تاریخ بتاتی ہے لوگوں کو 40 سال میں سورہ بقرہ یاد نہیں ہوا ہے، ہمیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ آیہ میراث یاد نہ تھی لوگوں کو، ہے نا، یہ پتہ نہیں تھا اس کے معنی کیا ہیں، تو ہم کیسے تسلیم کر لیں کسی کو پوری کتاب کا علم ہے؟ اب سارے علماء بڑے پریشان ہیں تفسیر میں۔ میں احترام کرتا ہوں ہر اس عالم کا جو عالم ہے، چاہے سنی عالم ہو چاہے شیعہ عالم ہو، شرط ہے کہ وہ عالم ہو، عالم کے بھیس میں جاہل نہ ہو۔ صلاۃ پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ اور تو قابل احترام ہے ہر ایک عالم۔ اب علماء اہل سنت سے ہم نے پوچھا کون شخص ہے جس کے پاس قرآن کہہ رہا پوری کتاب کا علم ہے اور خدا اپنی گواہی کے مقابل میں اس کی گواہی کو قرار دے رہا، یعنی وہی عظمت جو اللہ کی گواہی کی وہ روئے زمین کو اس انسان کی گواہی کی، ایک ہی پڑھنے میں ہے، صحیح ہے نا؟ تو عزیزان گرامی میں گواہی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ مت سمجھ لینا علی اور اللہ برابر ہو گئے۔ صلاۃ پڑھیں محمد علیہ محمد پر، یہ میری ذمہ داری بنتی کہ شرح کرتا چلوں، ہے نا؟ کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے اللہ اور علی برابر ہو گئے، نہ اللہ اور علی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، صحیح ہے نا؟ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، وہ معبود ہے، یہ عابد ہیں، یہ عبادت گزار ہیں، تو یہ دونوں برابر ہیں۔ میں گواہی کی بات کر رہا ہوں کہ گواہی ایک تو برابر ہو گئی، دونوں کی گواہی۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے وہاں۔ وقت ہو گیا، وقت ہو گیا نہیں، اگر وقت ہو گیا تو مجھے کوئی وہ نہیں، صحیح ہے؟ تو دونوں کی گواہی برابر ہو گئی۔ ذرا غور کیجئے، بھائی ایک بار صلاۃ پڑھیں محمد۔ بھائی جان، بھائی فیروز بھائی، ایک منٹ بس، ایک منٹ بس، میں 5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، ختم، صحیح نا؟ دونوں کی گواہی برابر ہو گئی، صحیح ہے نا؟ اب تمام مفسرین، بعض علماء اہل سنت نے جو بنو امیہ کے نمخار ہیں، بنو عباس کے لیے کام کرتے رہے ہیں، اہل بیت کے خلاف قلم چلاتے رہے ہیں، انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ عبداللہ السلام ہے، صحیح ہے نا؟ اس کا نام لکھ دیا کہ وہ ہے۔ اچھا صحیح ہے، ہم نے پھر تاریخ سے پوچھا، ایک فارسی کا ایک محاورہ ہے، علماء جانتے ہیں کہ دروغ حافظہ ندارت، جو جھوٹ بولتا ہے وہ حافظہ نہیں رکھتا۔ اگر کوئی جھوٹا واقعہ بیان کرے تو اس سے 1 ہفتے کے اندر 3 مرتبہ پوچھ کے دیکھو، کبھی جگہ بدل دے گا کبھی بیان بدل دے گا، کیونکہ ہوا ہی نہیں۔ صلاۃ پڑھیں محمد علیہ محمد۔ اور جب سچا واقعہ ہوگا تو جگہ بھی وہی رہے گی، بیان بھی وہی رہے گا۔ تو اب وہاں سازش کی گئی کہ یہاں لکھ دو کہ عبداللہ السلام، اس کا نام تھا عبداللہ السلام۔ اچھا صحیح ہے جی، چلیے مان لیتے ہیں۔ ہم نے جلدی سے مورخین کو اٹھایا، یہ انسان کب مسلمان ہوا؟ تو پتہ چلا یہ انسان مسلمان ہوا مدینے میں۔ یہ کب ہوا مسلمان؟ مدینے میں۔ مدینے کی زندگی بعد میں ہے، ہجرت کے بعد۔ مکے کی زندگی ہجرت سے پہلے کی ہے۔ ہم نے پوچھا مفسرین سے آیت کب نازل ہوئی؟ کہا مکے میں۔ غور کیجئے گا ذرا، ہم نے پوچھا آیت کب نازل ہوئی؟ کہا مکے میں۔ یہ شخص مسلمان کب ہوا؟ کہا مدینے میں۔ تو جب آیت پہلے نازل ہوئی، یہ بعد میں مسلمان ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے تو آیت نہیں آئی۔ اب سب نے لکھا کہ اس آیت سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ صلاۃ پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اس آیت سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب۔ تو عزیزان گرامی اندازہ کیا، بس غور کیجئے کہ کیا علم کی اہمیت ہے۔ وہ قومیں برباد ہو گئیں کہ جن کا ناتا، جن کا رشتہ علم سے قطع ہو گیا۔ جہالت قوموں کو پستی کی طرف دھکیل دیتی ہے، علم انسان کو ترقی کے راستے دکھاتا ہے۔ ضروری ہے، میں یہاں سے اب پیغام دے رہا ہوں، بس میں نے مجلس کو ختم کر دیا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں یہاں سے پیغام دے رہا ہوں، اس پورے مجمع کے اندر جو بگھرے شریف میں آتا ہو، جو کسی درگاہ پہ جاتا ہو، وہ اہل بیت کا پیغام لے کر کے جائے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو جہالت پسند نہیں ہے، اہل بیت کو جہالت پسند نہیں ہے، اہل بیت کو غربت پسند نہیں ہے۔ کون سی غربت؟ کہ جو اپنے ہاتھوں سے پیدا کی گئی ہو۔ اہل بیت نکموں سے محبت نہیں کرتے، کام چوروں سے محبت نہیں کرتے، سارے دن آرام کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔
اہل بیت ان سے انہیں چاہتے ہیں کہ جو عبادت خداوندی کے بعد مسجد سے نکلیں، بازار میں آئیں، بچوں کے لیے رزق حلال کمائیں۔ صلاۃ ہے محمد والے محمد پر۔ یہ مذہب اہل بیت ہے۔ اور فرما رہے ہیں تو عزیزان گرامی، میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہماری قوم کے اندر اب کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو اسکول سے محروم رہ جائے، جو تعلیم سے محروم رہ جائے، جو ایجوکیشن سے محروم رہ جائے۔ حق ہے اس کا ایجوکیشن ملنا، چاہے وہ غریب گھر کا ہو، فقیر گھر کا ہو، چاہے کسی لاچار کا ہو، کسی مزدور کا ہو۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے پیسے سے، اپنے پاکٹ کے پیسے سے اس کی تعلیم کرائیے، نہیں، آپ کو اپنی پاکٹ کا پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا ذاتی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقوق خدا ادا کر دیجئے جو تمہارے ذمے خدا نے رکھے ہیں، وہ حقوق ادا کر دیجئے۔ خمس 2 روپے بنتا ہے، 2 روپے نکال دیجئے۔ زکوٰۃ 5 روپے بنتی ہے، آپ کے حصے میں 5 روپے نکال دیجئے۔ اس پیسے کو کہیں خرچ نہ کیجئے، صرف اور صرف ایجوکیشن پہ خرچ کیجئے۔ اگر ایجوکیشن نہ رہی تو قوم کی اور بری حالت ہو جائے گی۔ ابھی تک جو کمزور قومیں جنہیں گھوڑیوں پہ سوار نہیں ہونے دیا جاتا شادیوں میں، جنہیں کوئی جشن نہیں منانے دیا جاتا، وہ وقت قریب ہے کہ جب ان کی جگہ ہم لے لیں گے، ہماری جگہ وہ آ جائیں گے۔ اور کیجئے گا ذرا، تو ضرورت ہے کہ آپ ایجوکیشن کی طرف تیزی سے آگے بڑھیں۔ کوئی بچہ جو ہے وہ جاہل نہ رہنے پائے، کوئی بچہ بغیر علم کے نہ رہنے پائے۔ ہر انسان، ہر مسلمان، اور ہم بھی مسلمان ہیں نا، مسلمان کے اعلیٰ درجے میں مانتے ہیں اپنے آپ کو، صحیح ہے نا؟ غور کیجئے گا ذرا، 1 کلو گوشت روز اپنے گھر میں لے کے آتا، ایک عورت سال میں 5 جوڑی 6 جوڑی کپڑے بناتی، ایک باپ جو ہے وہ سارے شوق پورے کرتا، 300 روپے کا گٹکا کھا جاتا 1 مہینے کے اندر، اسموکنگ کرنے والا 200 روپے کی سگریٹ پی جاتا، جبکہ وہ نقصان دہ ہے، مضر ہے۔ کتنا اچھا ہوتا اس بری عادت کو چھوڑ کر کے اپنی صحت کو بھی بناتا اور اپنے بچے کی اسکول کی فیس ادا کرتا۔ کتنا اچھا ہوتا ایک غریب ماں 6 جوڑی کپڑے نہ بنا کے 2 جوڑی 3 جوڑی کپڑے بناتی اور بچے کو جاہل نہ رہنے دیتی۔ کتنا اچھا ہوتا 1 کلو گوشت نہ کھا کر کے 250 گرام دال بنا کر کے زندگی گزار لیتا، اپنے بچے کو اچھا اسکول دلاتا۔ یہ سب ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ لیکن یہ نہیں ہو سکا، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں اپنے لیے افسوس کر رہا ہوں۔ میرے جیسے افراد منبر رسول پہ آتے ہیں، میرے جیسے افراد مولا کائنات کی جگہ لیتے ہیں، اہل بیت کی جگہ لیتے ہیں، مقدس مقام پہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد قوم کو جذباتی بنانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں رہ گیا۔ قوم کو جذباتی بناؤ، یہ جتنا جذباتی بنے گی اتنا لفافے کا وزن بڑھے گا، اتنا لفافے کا وزن بڑھے گا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ تھوڑا جذبات کو دور رکھ کر کے ان کو ہم جو ہے وہ ان کی کمزوریوں کی طرف جو ہے توجہ دلاتے ہیں، ان کی کمزوریوں کی طرف توجہ دلاتے۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے آج سے یہ مولا سے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، میں بگرا شریف سے جا رہا ہوں مجلس سے سن کر کے، آج کے بعد میں بھوکا رہوں تو رہوں، میرا بچہ بغیر اسکول کے نہیں رہے گا، اور ہمارے تو نسلیں تبدیل ہو جائیں گی، نسلیں تبدیل۔ پھر علم اٹھانے والا کوئی مزدور نہیں، ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، ماتم کرنے والا کوئی سائنٹسٹ ہوگا۔ دنیا دیکھ کے کہے گی یہ کون لوگ ہیں؟ کل تو یہ ڈاکٹر صاحب علاج کر رہے تھے، اس کا مطلب اس کی کوئی حقیقت ہے، اس کا کوئی فلسفہ ہے، ورنہ یہ ڈاکٹر یہاں بازار میں علم لیے نہ کھڑے ہوتے۔ تو آزاداری آگے بڑھے گی، پیغام اہل بیت آگے بڑھے گا، کربلا دوسری قوموں کے گھروں تک پہنچے گی۔ اگر کربلا میرے گھر میں رہ گئی تو میرا فائدہ کیا ہوا؟ بات تو جب ہے کربلا میرے گھر سے نکلے دوسرے گھروں میں داخل ہو، کربلا کا پیغام دوسری قوموں تک پہنچے، اور وہ کب پہنچے گا؟ جب ماتم کرنے والے ایجوکیٹڈ ہوں گے، جب علم اٹھانے والے ایجوکیٹڈ ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو لوگ متاثر ہوں گے۔ بس عزیزو، جہالت ہی تھی اس امت مسلمہ کی کہ انہوں نے اہل بیت کو نہ پہچانا، انہوں نے اہل بیت کو نہ پہچانا۔ اسی جہالت کی بنیاد پہ ہم 1400 سال سے فرش اعضا بچھائے ہوئے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ یہ سب ہو رہا نا کیوں؟ اگر امت اہل بیت کو پہچان لیتی، ان کے مقام کو پہچان لیتی، تو علی کا دروازہ نہ گرایا جاتا،
زہرا کی پسلیاں شکستہ نہ ہوتی، محسن شہید نہ ہوتے۔ مدینے میں جو گھر میں آگ لگی نا، وہ نہ پہچاننے کی وجہ سے، معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، وہاں ایک در جلا تھا۔ اس در کے جلنے کے بعد مسلمانوں میں جہالت اتنی بڑھ گئی کہ اگر کوئی زہرا کا دروازہ جلا کے، زہرا پہ دروازہ گرا کے، محسن کو شکم میں شہید کر کے پھر بھی جو ہے رضی اللہ رہ سکتا ہے، تو پھر حسین کو قتل کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ پھر حسین کو قتل کرنے میں کیا پریشانی؟ لہذا وہ آگ یہاں 72 خیموں میں لگ گئی۔ یہی ہوا، 72 خیموں میں آگ لگ گئی۔ عزیزان گرامی، یہ جہالت کی بنیاد پہ ہوا۔ ہم نہیں چاہتے کہ جہالت باقی رہے۔ تاریخ بشریت کا ایک متفق علیہ فیصلہ بتا رہا ہوں آپ کو، جو میرا مطالعہ ہے، کہ مد مقابل میں آنے والوں کو فوجوں نے، قبیلوں نے، حکومتوں نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد پھر ان کے جسم سے کوئی سروکار نہیں رکھا۔ جاؤ مجھے کوئی جھوٹا واقعہ لا کے دکھا دینا، پھر جسم سے سروکار نہیں رکھا گیا۔ لیکن یہ قوم کی جہالت ہی تھی تو کربلا میں کہتا ہوں دعا کرتے رہو، جیسا جاہل دشمن امام حسین کو ملا، خدا ہمارے مقابلے میں کسی ایسے دشمن کو نہ لائے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، ایک طرف متفق ہے جو روایت ہے سنی شیعوں کے درمیان، میں کم سے کم تعداد بتا رہا ہوں، 45,000 ہے فوج یزیدی کی تعداد، 45,000۔ اس کے مقابل میں کتنے؟ 72 میں کون کون ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ضعیف ہیں، جن کی کمریں جھک چکی ہیں، کمر خمیدہ ہیں، ایسے ہی ہے نا، جن کی بھمیں جو ہیں وہ پلکوں پہ، آنکھوں پہ گر گئی ہیں، حبیب ابن مظاہر ہیں، مسلم ابن اوسجا ہیں، وہ سب لوگ ہیں۔ تو کیا 45,000 کے مقابلے میں 72 بہت زیادہ بڑی تعداد تھی؟ کیا یہ بہت بڑی تعداد تھی؟ اگر پانی بند نہ کیا جاتا تو جب بھی جنگ لڑ لیتے، اور کیا رہے؟ لیکن پانی بند کرنا بتایا جا رہا کہ جہالت ہے، جہالت ہے۔ بس آخری منظر، وقت ختم ہو گیا ہے، آخری بات، وقت ختم ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آخری جہالت کا منظر دکھاؤں کربلا میں۔ مد مقابل کو قتل کرنے کے بعد فوجیں چلی گئیں، کسی کے جسم سے کوئی جو ہے وہ سروکار نہیں رکھا گیا، کبھی بچوں کو قید نہیں کیا جاتا تھا، بیویوں کو اسیر نہیں کیا جاتا تھا، کبھی کسی کا پردہ نہیں چھینا جاتا تھا۔ یہ تو صرف امام حسین کے ساتھ ہوا کہ ادھر حسین ابن امام مولا امام حسین کا سر نو کے نیزہ پہ گیا، ادھر خیموں میں آگ لگ گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جانے لگی، بچوں کو تازیانے اور تماچے لگنے لگے۔ یہ سب کچھ کربلا میں ہو رہا تھا۔ اور جب 11 محرم آئی، ایک مرتبہ جناب فضہ دوڑی ہوئی علی کی بیٹی جناب زینب کبریٰ کے قریب آئی، اے شہزادی، تمہارے بھائی پہ ایک نیا ظلم ہونے جا رہا ہے۔ جناب زینب تڑپ گئی، اے ماں فضہ، ارے کون سا ظلم ہے جو میرے ماں جائے نے برداشت نہیں کیا؟ اب کون سا ظلم باقی ہے؟ اے شہزادی، میں نے دیکھا ہے گھوڑوں کے نال بندی ہو رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، مدینے کا رخ کیا، اے نانا، ارے جسے دوش پہ سوار کرتے تھے، جس کے لیے جنت سے لباس آیا، آج وہی حسین گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ایک بہن ہے چند قدم کے فاصلے سے بھائی کے جنازے کو پامال ہوتے دیکھ رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ایام القلب۔ ماتب حسین۔